اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حنین کی لڑائی میں نکلے۔ جب ہم لوگ دشمنوں سے لڑے تو مسلمانوں کو تو شروع میں شکست ہوئی، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو بھاگ نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جمے رہے، میدان میں ثابت قدم رہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ وہ ایک مسلمان کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی مسلمان کو مارنے کو چڑھا تھا۔ میں گھوم کر جلدی سے اس کی طرف آیا اور اس کے کندھے اور گردن کے بیچ میں ایک ضرب لگائی۔ وہ میری طرف پلٹا اور مجھے ایسا دبایا کہ موت کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی۔ اس کے بعد وہ خود مر گیا، میں نے اس کو مار دیا، تب ہی اس نے مجھے چھوڑا۔ پھر ابو قتادہ بولتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ملا، انہوں سے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا تو ایسے بھاگ نکلے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر لوگ لوٹے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو مارا اور وہ گواہ رکھتا ہو تو اس مقتول کا سامان وہی لے۔ تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کافر کو مارا تھا نا۔ تو جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا گواہ کون ہے؟ اس کے بعد میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جب ایسا ہی فرمایا کہ جس نے کسی کو مارا اور وہ گواہ رکھتا ہو تو اس مقتول کا سامان وہی لے۔ تو ابو قتادہ فرماتے ہیں میں پھر کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے لیے گواہی کون دے گا؟ میں پھر بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا کہ جس نے کسی کو مارا اور وہ گواہ رکھتا ہو تو اس مقتول کا سامان وہی لے، یعنی جس کو قتل کیا اس کا سامان وہی لے گا جس نے اس کو مارا۔ تو ابو قتادہ نے تو کافر کو مارا تھا۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دوبارہ فرمائے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو میں پھر کھڑا ہوا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے ابو قتادہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو قتادہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے سارا قصہ بیان کیا، یعنی ابو قتادہ نے یہ سارا قصہ بیان کیا۔ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قتادہ سچ کہہ رہے ہیں، اس نے اس کافر کو مارا تھا اور اس شخص کا سامان میرے پاس ہے، تو ان کو راضی کر دیجئے کہ اپنا حق مجھے دے دیں۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ارادہ نہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیر جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑتا ہے اس کا اسباب تجھے دلا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہو، آپ سچ کہتے ہو۔ اس حدیث سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فتویٰ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فتوے کو سچ کہا۔ تو وہ سامان جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، پھر اس نے وہ سامان مجھے دے دیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس سامان میں سے ذرہ کو بیچا بس،
یعنی اس سامان میں سے ایک ذرہ کو بیچا، یعنی تھوڑا سا سامان بیچا ذرے برابر، اور اس کے بدلے بنو سلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا، اور یہ پہلا مال ہے جس کو میں نے اسلام کی حالت میں کمایا۔